بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، یوں تو ملکی سیاست میں آج بہت ساری خبریں گرم ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے بیان ہے، سینٹ کے حوالے سے اپوزیشن کو بھی للکار رہے ہیں، اپوزیشن حکومت کو للکار رہی ہے، سیاست کا جو سلسلہ ہے جس پر ہم روز ہی پروگرام کرتے ہیں۔ لیکن آج کا جو دن ہے 16 دسمبر، شاید ہماری تاریخ کا بدترین دن ہے۔ 16 دسمبر 1971 ہو یا 16 دسمبر آرمی پبلک سکول کا سانحہ ہو، 16 دسمبر کو ہم بھول نہیں سکتے۔ ان واقعات سے بحیثیت قوم ہم نے کیا سیکھا اور وہ کیا محرکات تھے جو ان سانحات کا باعث بنے؟ آج ہمارا گفتگو کا سارا موضوع ہی یہی ہے۔ بہت اہم مہمان آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، آپ نے پورے پروگرام تک ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں۔ اور یہ صاحب، سکوت ڈھاکہ، بہت سارے آج بھی جو اس وقت قربانیاں دے رہے تھے پاکستانی فوج کے ساتھ اور آج پھانسیوں پہ جھول رہے ہیں، تو وہ یہی ہے کہ وہ لہو جو پاکستان کے لیے بہا اور پاکستان میں ہی اجنبی ٹھہرا، یہ الگ بات ہے۔ اس کے بعد اب آرمی پبلک سکول کا واقعہ دیکھتے ہیں، اس سے پہلے ڈما ڈولا میں مدرسے کے اوپر بچے شہید کیے جانے کا واقعہ دیکھتے ہیں۔ تو ان واقعات سے ہم نے بحیثیت قوم کیا سبق حاصل کیا اور ہم ایسے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے آج ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے تیار پاتے ہیں؟ دیکھیں، تقریباً میں بہت ینگ تھا جس وقت یہ سانحہ ہوا ہے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ کیفیت کیسی تھی۔ اصل مسئلہ اس بات کا دکھ نہیں، قوموں کے ہاں سانحے آ جاتے ہیں، لیکن قوم اپنے لیے قربانی دینے والے شہداء کو کبھی نہیں بھولتی۔ آج بھی خدائیداد کی قبر پر برطانیہ کا وزیر اعظم جا کے وہاں پر پھول چڑھاتا ہے کہ اس نے برٹش انڈیا کے لیے قربانی دی تھی، برٹش آرمی کے لیے قربانی دی تھی۔ آج بھی ان کے القابات کی لسٹ جو ہے وہاں لٹکی ہوئی ہوتی ہے، حالانکہ ہم نے برطانیہ سے لڑ کے آزادی حاصل کی تھی۔ اسی طرح وہ لوگ جو کہ فرانس کے الجزائر میں یا باقی جگہ مارے گئے تھے، ان کے کسی قسم کے آنر میں کوئی فرق نہیں آتا، ان کے لیے جن لوگوں نے کام کیا ان کے بھی فرق نہیں آتا۔ پاکستان کے ساتھ بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ پاکستان میں جن لوگوں نے پاکستان کی بقا اور سالمیت کے حساب سے بنگلہ دیش میں قربانیاں دیں، 40 سال تک ہم نے ان کو فراموش کیے رکھا۔ ہم نے اس بات سے بھی انکار کرنا شروع کر دیا، بلکہ شاید ہماری نسلیں بھول چکی ہیں کہ یہ بنیادی طور پر بنگلہ دیش کا اندرونی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ بھارت نے وہاں انٹرفیئرنس کر کے اپنی فوجیں بھیج کے وہاں سکوت ڈھاکہ کروایا تھا۔ ورنہ آج کشمیر اتنے سال سے لگا ہوا ہے، کہاں سکوت ڈھاکہ ہوا، کہاں سکوت کشمیر ہوا، نہیں ہو سکتا تھا۔ تو ایک انٹرنیشنل کانسیپٹ سب کو بھول، اس کے باوجود بھی یہ بالکل ویسے ہی ہے۔ وہ لوگ شہید، جیسے آج اے پی ایس کے دوران جو بچے شہید ہوئے ہیں وہ اس انسرجنسی کے خلاف شہید ہوئے ہیں جو انڈین سپانسر تحریک طالبان پاکستان پہ آ رہی تھی۔ کل کو خدا نہ خواستہ ایک ایسی سچویشن تو کیا ہم ان بچوں کو بھول جائیں گے؟ سوات میں جس وقت آپ آرمی آپریشن کر رہے تھے تو اس وقت جتنے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، کل کو اگر ٹرائل چلے تو کیا پھانسیاں چڑھائیں گے ان سب لوگوں کو؟ ان سارے اینکرز کو پھانسیاں چڑھائی جائیں گے؟ ان سارے لوگوں کو یہ ہے وہ کیفیت، اس کے لیے میں بہت دکھ کے ساتھ آج بات کر رہا ہوں کہ بنیادی طور پر ان لوگوں نے پاکستان کے پرچم کو سربلند رکھا، اور اس وقت ظلم اور بربریت کی انتہا جو تھی مکتی بانی کی جو ہوئی تھی، آج پاکستان میں کوئی نام تک نہیں جانتا۔ آج بچے کو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں وہاں مغربی پاکستان سے لوگوں نے وہاں یہ کیا تھا، وہ کہتا کوئی یہ نہیں جانتا۔ وارث میر صاحب کے وہ کالم اٹھا کے آج پڑھ لیے جائیں، جب وہ جاوید ہاشمی وغیرہ کو لے کے گئے تھے اور انہوں نے جس طرح وہ تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ کیسے بہاریوں کا اور مغربی پاکستان کے لوگوں کو ایک انہوں نے ٹب کا ذکر کیا ہے، اس میں ٹب تھا جس میں ان کو کاٹا جاتا تھا ایک جگہ سے، ان کا خون اس ٹب میں بہا کے اکٹھا کیا جاتا اور ویسے وہ لوگ مر جاتے تھے۔ انہوں نے وہ پورے کے پورے جتنے بھی یونیورسٹی کے اندر مارے جانے والے ان بہاریوں کو، ان مغربی پاکستان کے لوگوں کا ذکر کیا، وارث میر صاحب کا کالم۔ لیکن کیا حامد میر صاحب ان کالموں کی بنیاد پہ آج گفتگو کریں گے؟ نہیں کریں گے، ہم بھول چکے۔ آج ہم اصل میں آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آج ہم البدر کے لوگوں کو یاد کریں، البدر والشمس، خاص طور پہ البدر جن کی قربانیاں تھیں۔ اور آج بھی وہ لوگ جو ہیں، ان کے جو بوڑھے جو کہ وہاں ووٹ لے کے جیت چکے تھے، جو کہ سینئر منسٹر لیول پر سینئر موسٹ منسٹر سے بن چکے ہوئے تھے، جمہوریت کے معاملے میں کانسٹیٹیوشن کے حساب سے ان کے ساتھ تھے، ان کو آج ایک ایک کر کے پھانسی دی جائے، یعنی ان کو بنگلہ دیش کے لوگوں نے یاد رکھا، ہم بھول گئے۔ اور اس میں اور یہ سب بڑے اہم البدر والشمس کا آپ نے نام لیا،
اور آج ہماری خوش قسمتی ہے نیو ٹی وی کی بھی کہ البدر اور الشمس کے بانی اس وقت جو مشرقی پاکستان میں بیسیت میجر تعینات تھے میجر ریاض حسین ملک، آج ہم نے ان کو ڈھونڈا ہے. اور ان کے اس مورخ بھی البدر کے. اور البدر جو کتاب لکھی سلیم منصور خالد صاحب، جنہوں نے پورے واقعات کو پاکستانی قوم کے لیے قلم بند کیا، پروفیسر سلیم منصور خالد ہمارے ایف سی کالج میں استاد بھی رہے، انہوں نے بھی آج ہمیں جوائن کرنا ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا، دونوں انتہائی اہم مہمان ہیں، ان کی گفتگو ضرور سنیے. جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں 16 دسمبر سقوط ڈھاکہ، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں البدر کے بانی جو اس وقت مشرقی پاکستان میں پاک فوج کے ساتھ اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے. ان سے پوچھیں گے کہ یہ البدر کے نوجوان کون تھے جنہوں نے ایک تاریخ رقم کی اور پاک فوج کے شانہ بشانہ ایک لڑے اور پاکستان کا دفاع کیا، اور اسی جرم میں آج تک وہ جو بچے جو بڑے ہوئے اور بزرگی کے عالم پر بنگلہ دیش میں آج بھی پھانسیوں پر جھول رہے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے میجر ریاض حسین ملک صاحب نے سرگودا سے. السلام علیکم میجر صاحب. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میجر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت کے حالات کا تھوڑا سا ہماری آج کی نسل کو، نوجوان نسل کو اور آج ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ کس قسم کے حالات وہاں پہ پیدا ہوئے تھے، اور یہ جو البدر اور الشمس کے نوجوان کون سے نوجوان تھے کہ جو آپ کے پاس آئے اور آپ سے جو اسلحہ مانگا، اور پھر کس طریقے سے آپ کی کتاب میں سلیم منصور خالد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت، انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا، اس میں آپ کا بھی حوالہ ہے کہ البدر کس طرح قائم ہے. آپ اپنی زبانی بتائیے گا کہ کیا ہوا تھا، کیا حالات تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دسمبر کا وقت جو ہے یہ میرے لیے واقعی بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، کیونکہ دو قسم کے زخم ہوتے ہیں. ایک وہ جو جسم کو زخمی کرتے ہیں، دوسرے جو روح کو گھائل کرتے ہیں. ٹھیک. 1971 میں یہ دونوں طرح کے زخم میں نے کھائے. ٹھیک. جو میرے جسم پہ زخم آئے وہ تو سال بھر میں بھر گئے، لیکن جو روح جو زخمی ہوئی وہ نصف صدی ہونے کو ہے، آج بھی اسی طرح ہرے ہیں. وہ یہ تھا کہ ہندوستان کی تو چونکہ شروع سے خواہش تھی کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کیا جائے یا کمزور تری کیا جائے، لیکن 65 وار میں اس نے دیکھ لیا کہ یہ کنونشنل وار سے ناممکن ہے. ٹھیک. تو اس نے اور طریقہ اپنایا. اس نے کہا کہ کیوں نہ نوجوان نسل کو اتنا بدظن کر دو کہ لوہے کو لوہا کاٹے، کیونکہ یہ روح کے زخم ہیں یہ ہوتے ہی اپنوں کے ہاتھوں ہیں. دشمن تو جسمانی زخم لگا سکتا ہے، ٹھیک. وہ زخم جو ہے وہ فوجی کبھی ان کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ ان پہ فخر کرتے. تو یہی انہوں نے ٹیکٹکس استعمال کی. میں 2 مرتبہ مشرقی پاکستان رہا، 69 میں بھی میں وہاں تھا، اور میں نے اس وقت محسوس کیا کہ ہندوستان بہت خطرناک چال چل رہے. میں نے ایک اسکول میں جب ایک ہندو ٹیچر دیکھا جو اسلامیات کا ٹیچر تھا، تو میں نے جب ہیڈ ماسٹر صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے، کہنے لگے یہ اردو اچھی پڑھ سکتا ہے اور اسی حساب سے عربی بھی ذرا اچھی پڑھ لیتا ہے، تو اس کو اس لیے اس کام پہ لگایا. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب یہ صورتحال ہو، معصوم بچوں کے ذہنوں کو تبدیل کیا جا رہا ہو، تو کیا صورتحال ہو. 71 میں جب میں وہاں پہنچا تو اس وقت بغاوت شروع ہو چکی تھی کہہ لیجیے. نوجوان نسل کافی حد تک اس ہندوستان کے پروپیگنڈے کے زیر اثر آ چکی تھی.
میں ان سیاسی حالات پر نہیں جاؤں گا کہ پوری قوم اس سے بخوبی آشنا ہے. صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ کس طریقے سے ہندوستان نے ہمارے وہاں فوج کے لیے پرابلمز کھڑی کی. وہ جہاز کو ہائی جیک کروا کے اس نے خود سب کچھ یہ ڈرامہ کر کے ایئر پیسج ختم کیا, اور دوسرا راستہ سمندری تھا جو بہت طویل تھا. 3 طرف ایسٹ پاکستان کے ہندوستان کا بارڈر تھا. یہ میں ایک تاثر جو عام طور سے لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ شاید سارے بنگالی ایسٹ پاکستان کے سارے لوگ پاکستان کے مخالف کی ایسی بات ہرگز نہیں تھی. میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ 3 حصوں میں ان کو تقسیم کیا جا سکتا تھا. ایک وہ جو اس پروپیگنڈے کے تحت واقعتاً مغربی پاکستان کے لوگوں سے بدظن ہو چکے تھے. ایک وہ جو انتہائی محب وطن لوگ تھے, اور تیسرے وہ جو ایک کامن آدمی, جو غریب آدمی, اس کو ان چیزوں سے سروکار کم تھی, اس کو زیادہ توجہ اس کی جو تھی وہ اپنے بچوں کے لیے روزی تلاش کر. اچھا میرے صاحب یہ بتائیے گا کہ جس وقت یہ سارا معاملہ شروع ہوا تو یہ جو مفتی بانی جس وقت بنی ہے, یہ اس کا آپ کو کب اندازہ ہوا؟ تو اس کے مفتی مبانی کے مظالم کس طرح کے تھے جس کے بعد آپ کو البدر بنانے؟ میں اسی پہ آنے لگا ہوں. جی بسم اللہ. کہ جب یہ آپریشن شروع ہوا تو اس میں جتنے یہ آرمڈ فورسز کے لوگ تھے, بنگالی, ایسٹ بنگال ریجمنٹ, ایسٹ پاکستان رائفلز, پولیس, ان کے رضاکار, یہ بھگوڑے ہو کے پھر ہندوستان چلے گئے, بارڈر پار کر گئے. اچھا. اس سلسلہ میں جو جہاں ان کا بس چلتا تھا, جہاں ان کی اکثریت تھی, جہاں وہ معمولی تعداد میں مغربی پاکستان کے آفیسرز یا جوان تھے, ان کو اور ان کی فیملیز کو اتنا بری طرح مسکر کیا, ان کو قتل و غارت کی, کہ وہ ایک ایسی داستان ہے کہ میرا خیال ہے انسانیت کانپ اٹھے اگر ان کے مظالم سامنے آئے. بہرحال جب یہ وہاں چلے گئے تو ادھر انڈیا نے ان کے کیمپس لگائے, اور وہاں پر مفتی بانی کو ٹرین کرنا شروع کیا, اور ان کو ٹرین کر کے پھر مشرقی پاکستان بھیجتے تھے تخریب کاری کے لیے اور قتل و غارت کے لیے, تاکہ کمپلیٹ لا لیسنس ہو جائے, دہشت پھیل جائے, دہشت گردی اس انتہا کی ہو. اب انہوں نے جو مظالم کیے اس کا میں چشمدید گواہ ہوں کہ بعض میں نے ان کے سلاٹر ہاؤس سے دیکھے ہیں, بخدا اس میں 8 سے 10 انچ تک میں نے خون کی تہ جمی ہوئی دیکھی ہے. میرا اپنا ایک کورس میٹ بارڈر پہ وہ ایسٹ پاکستان رائفل میں پوسٹڈ تھا, بارڈر کے اوپر یہ گارو ہلز کی طرف نقشی پوسٹ تھی, اس کو جب میں نے کیپچر کیا, وہاں کے جو پاکستان رائفل والے تھے بھاگ کے انڈیا بارڈر پار کر گئے, کچھ وہاں مارے گئے. وہاں مجھے ایک بزرگ بنگالی نے بتایا, وہاں جب میں نے کاغذات بھی دیکھے تو وہاں وہ میرے اس کورس میٹ کے سائن لیٹرز پڑے تھے, جو سرکاری خط وغیرہ اور لیٹر. اس کی شہادت کا تو مجھے پتہ چل چکا تھا, لیکن اس بنگالی بابا نے مجھے بتایا کہ جو اس کو پوش کے باہر یہ بڑا سا درخت تھا, یہ کمبی پتہ کا, تو اس کے نیچے اس کو کیما کیا, اس کا ٹانگوں کی طرف سے پاؤں کی طرف سے کاٹنا شروع کیا, اور بتدریج کاٹتے گئے تا وقت کے اس کی جان لگی. یعنی کہ اس انداز سے ظالمانہ انداز میں یہ سارا کچھ کیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ روح کے زخم ہے کیونکہ اپنوں کے ہاتھوں لگے تھے. اچھا میجر صاحب, جو البدر پھر وجود میں آئی, پہلے میں نے پوچھنا ہے کہ البدر کے جو نوجوان تھے یہ کون لوگ تھے, کہاں سے اٹھے؟ میں اس پہ آ رہا ہوں جی. اب کیونکہ بڑے تھنلی بارڈر کو ہم کور کر سکتے تھے, آرمی کی تعداد کم تھی, تو ان مفتی بانی کو روکنے کے لیے واقعی مشکل ہو جاتا تھا, کیونکہ وہ اسی علاقے کو جانتے تھے, وہی زبان جانتے تھے, وہی لباس, ان کے لیے انفلٹریٹ کرنا آسان تھا. ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آرمی کے پاس اتنے وسائل موجود نہیں تھے, اور یہ بڑی پریشانی کی بات تھی. ایک دن میرے پاس ایک نوجوان آیا, ینگسٹر,
ٹین ایجر مجھے اگر کہتا ہے کہ میں صاحب میرے بڑے بھائی کو گرفتار کریں، تو میں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں جی وہ مفتی بائنی کے ساتھ ملا ہوا ہے، ادھر سے ٹریننگ کر کے بھی آیا ہوا ہے، وہ یہاں آتا ہے جاتا رہتا ہے ہر وقت یہ آر پار بارڈر کے، کیونکہ میں جہاں لوکیٹڈ سے شیرپور کے علاقہ میں یہ بارڈر کے بالکل قریب تھا، یہ جمال پور کے آگے قصبہ ہے. تو وہ کہنے لگا جی یہ بات، تو میں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے بیٹے تم یہ کیا بات کر رہے ہو، اور یہ کیا کیا جرم ہے، اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ کہتا ہے جی مجھے پتہ ہے اس جرم کی سزا موت بھی ہو سکتی ہے. تو میں نے کہا تمہیں یا تمہارے ماں باپ کو اس بات کا دکھ نہیں ہوگا؟ تو وہ جو اس نے جواب دیا، مجھے آج تک اس کے ایک لفظ یاد ہے. کہتے ہیں جی میرے ماں باپ کو یقیناً دکھ ہونا چاہیے تھا، لیکن میرے والد فوت ہو چکے ہیں، اور میری ماں جو ہے اس کو، یا مجھے صدمہ تو ضرور ہوگا، لیکن میرے ایسے بھائی کا مر جانا ہی اچھا ہے جو میرے کروڑوں بھائیوں کے ساتھ غداری کر رہا ہوں. تو میں ہکا بکا اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، اور وہ مجھے کہتا ہے جی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو گرفتار کر کے لے آؤں اپنے ساتھیوں کی مدد سے. تو میں حیران، میں نے کہا تمہارے ساتھی کون ہیں؟ تو کہنے لگا کہ یہ اسلامک چھتر و شنگو کے، کہ جو اسلامی جمعیت الطلباء کو اسلامی جمعیت اسلامک طلباء چھتر و شنگو کہتے ہیں، اسلامی چھاتر شنگو. ان کے جو ساتھی ہیں میرے، وہ ہم اس کو پکڑ کے لے آئیں گے. میں نے کہا نہیں تم بھی حرکت نہ کرنا، میں خود اس کو بلوا لوں گا، میں خود اس سے بات کر لوں گا، تم بہرحال اس بات میں مت آؤ. 2 دن کے اندر اندر میں نے اس کے بھائی کو گرفتار کرا لیا، جو وہ بارڈر سے واقعی انٹر ہو رہے تھے اور ساتھ کے ساتھ. بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ. وہ میں نے دیکھا تو وہ بھی نوجوان بچہ، اس سے کوئی 2 سال بڑا تھا. اس کو 3 دن کیمپ میں نے رکھا، تھوڑی اس کی کاؤنسلنگ بھی کی، اس کو سمجھایا، اور وہ بات کو سمجھ بھی گیا، اور پھر اس کے بعد خیر اس نے ایسی حرکت کی بھی نہیں. لیکن میں نے سوچا کہ یہ جو جن دوستوں کی یہ بات کر رہا ہے، اس نوجوان نے بات کی، آ کر اپنے بھائی کو گرفتار کرانے تک بات کہہ دی، اس کے ساتھی کتنے عظیم ہوں گے. میں حالانکہ پہلے مجھے اسلامی جمعیت الطلباء سے کوئی ایسا تعلق نہیں تھا، خود میں نے کیڈٹ کالج میں تعلیم حاصل کی اور وہیں سے آرمی میں چلا گیا. لیکن جب میں نے کہا کہ تم اپنے ساتھیوں کو ذرا مجھے ملاؤ، ان سے جب بات کی تو میں نے دیکھا یہ کہ موتی بڑا قیمتی موتی ہے، اور مجھے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ ان کو مفتی بائنی کا کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک فورس تیار کی جائے. اب یہ موٹیویشن حقیقتاً ان بچوں کو دیکھنے کے بعد آئی، مجھے خیال بھی بعد میں آیا. اب میں نے ان کو کہا کہ اچھا آپ ایسا کرنا کہ اپنے جو اپنے ساتھی ہیں ان کو اسکول کے اس نشین میں کہا فلاں ٹائم پہ لے کر آ جانا. وہ لے کر آ گئے. وہاں ان کی ٹریننگ کے لیے وہ جب میں پہلا دستہ تیار کر رہا تھا تو اس میں نے دیکھا کہ اس میں نے محسوس کیا کہ لڑکے زیادہ ہیں اور میں نے محدود بچوں کو ٹریننگ دینی ہے. وہ جو کمزور بچے تھے جسمانی لحاظ سے، ان کو میں ایک سائڈ پہ کرتا جا رہا تھا تاکہ ذرا جو جسمانی لحاظ سے بہتر تھے ان کو میں سلیکٹ کر رہا تھا. ٹھیک. ادھر ایک بچہ وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ کمزور بچوں کو پیچھے کرتا جا رہا ہے، اور وہ سمجھ گیا کہ یہ ان کو انفٹ کر رہے ہیں اس ٹریننگ کے لیے. جب میں اس پر پہنچا اور اس کی سینے پہ ہاتھ رکھ کے میں نے پش کرنا چاہا تو بڑا جم کے کھڑا ہو گیا. تو میں نے اسے کہا کہ بیٹے تم چھوٹے ہو، تم ابھی چھوٹے ہو. اس نے ایڑیاں اٹھائی اور کہتا ہے کہ سر ایکھن تو بڑا ہوئے گا سے کہ اب تو بڑا ہو گیا ہوں. ایڑیاں وہ بچہ مجھے صدیوں پیچھے لے گیا
اور میں نے اسے بدر اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا. میں نے کہا بیٹی تم آج سے صدیوں پہلے بھی بہت بڑے تھے, آج بھی بہت بڑے, واہ اس وقت بھی بہت بڑے تھے جب بدر کے میدان کے لیے جا رہے تھے, آج بھی بہت بڑے ہو. واہ. تو یہاں سے پھر البدر نکلا, یہاں سے البدر کا یہاں اس سے وجہ البدر سے میں نے نکلا. ان کا معاذ اور نام معاذ یہاں سے کی داستان. ہاں ان کی وجہ سے. اور میں نے کہا کہ پہلی بٹالین میں 313 کی تیار کروں, اور اسی طرح سبسیکوینٹ بٹالین بھی جب محمد شاہ میں بنی 313 ہی کی بنائی. میں آپ کو صرف اتنا کہوں گا کہ بخدا ایک سپاہی ہونے کے ناطے سے خود میں کمانڈو ٹریننگ بھی کی, میں چراٹ میں بھی رہا, میں وہ ہر لحاظ سے وہ اپنے آپ کو فٹ سمجھتا تھا, لیکن بخدا میں نے ان بچوں میں سے بعض کو اس طرح جھپٹتے دیکھا ہے دشمن کے اوپر کہ میری خواہش ہوتی تھی کہ کاش مجھ میں یہی جرت اور یہی جذبہ ہو. سبحان اللہ. یہ جو ایک میجر صاحب بدقسمتی یہی ہے کہ وہی بچے جو دشمن پر اس طریقے سے جھپٹتے تھے, آج سے 3 سال پہلے ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کو بنگلہ دیش میں پھانسیوں پر جھولتے دیکھا اور اپنے ہی ملک میں کوئی آواز اٹھتے نہ دیکھی. یہاں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور سلیم منصور خالد صاحب کو بھی اس گفتگو میں شامل کریں. جی ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں سکوت ڈھاکہ, اور اس وقت ہمارے ساتھ البدر کتاب کے مصنف اور تحقیق کار اور مصنف بھی ہیں, پروفیسر بھی ہیں, ہمارے استاد بھی رہے ہیں, پروفیسر سلیم منصور خالد صاحب. السلام علیکم منصور صاحب. وعلیکم السلام. یہ ساری باتیں جو میجر صاحب نے کی ہیں, آپ نے اپنی کتاب میں بھی اس کو قلم بند کیا ہے, اور ایک قربانیوں کی داستان ہے البدر والشمس کی اور اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوانوں کی, کہ جنہوں نے اس وقت پاک فوج کا ساتھ دیتے ہوئے ایک قربانی کی تاریخ رقم کی. اور ایسا واقعہ کہ جو خاص طور پر سکوت ڈھاکہ, ایک تو یہ ہے کہ پہلا زیادہ مکتی بانی کا, پھر سکوت ڈھاکہ کے بعد جو ان لوگوں پہ مظالم وہاں ہوئے پہ ہیں, اس کے بعد ہوا, اس کے بعد جو ایک چن کے ان لوگوں کو انہوں نے مارا ہے انڈین فوج نے اور مکتی بانی نے مل کے. جی ہاں, اس میں تو بے شمار واقعات ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ جب یہ اجلاس ملتوی کر دیا ہے یحییٰ خان, تو اس کے بعد ہنگامے شروع ہو گئے اور پورا کنٹرول جو ہے وہ عوامی لیگ کے ہاتھ میں آ گیا, اور خاموشی سے پاکستان کی انتظامیہ نے دیکھا کہ حالات ٹھیک ہو جائیں, تو وہ تقریباً 25 روز قتل عام اس بڑے پیمانے پہ عوامی لیگ نے کیا کہ اس کی داستان یہاں کوئی بیان نہیں کرتا, ان واقعات کو کوئی یہاں کسی جگہ پیش نہیں کرتا. تو یہ ساری صورتحال تھی جس میں بالآخر ایک ایسی صورت پیدا ہوئی کہ اسلامی جمعیت طلبہ نے وہاں پہ یہ سوچا کہ ہمارے سامنے 3 راستے ہیں. پہلا یہ ہے کہ کیا اس دھارے میں بہ جائیں, یعنی جو انڈیا کی حمایت کے ساتھ یا اس کی سرپرستی کے ساتھ ہو رہا ہے مشرقی پاکستان کو الگ کرنے کا. دوسرا یہ ہے کہ غیر جانبدار رہا جائے. تیسرا یہ ہے کہ اپنے وطن کے اوپر جو غیر ملکی اگریشن ہو رہا ہے یا دشمن ملک جو ہے وہ یہاں کے کچھ لوگوں کو لے کے اسے توڑنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کا مقابلہ کیا جائے. تو آخر کار انہوں نے یہ طے کیا کہ ہمارا ملک ہے, ابھی 25 سال پہلے بنایا ہے, بے شمار قربانیاں دی ہیں, ہمیں اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے. تو یہ ان لوگوں کا ان کی کمٹمنٹ تھی. اگرچہ اس سے پہلے انہوں نے پوری کوشش کی کہ اقتدار جو ہے وہ دستور ساز اسمبلی کو منتقل ہو اور وہ دستور بنائے. تو خیر وہ جب نہیں ہوا تو اس کے بعد سیدھی بات ہے کہ انڈیا نے جب واضح طور پہ طے کر لیا کہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنا ہے, اسے توڑنا ہے, تو کوئی راستہ نہیں تھا اس کے سوا کہ پاکستان کا دفاع کیا جائے. 27 مارچ 1971 کو اندرا گاندھی نے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے اور ہم اس صورت یہ خوش آئند ہے اور ہم اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے جو مشرقی پاکستان میں ہو رہا ہے.
تو انہوں نے اپنے طور پہ اس چیز کا واضح اعلان کر دیا، اور ان کے ساتھ جے پرکاش نارائن بھی تھے، تو وہاں کی اپوزیشن اور گورنمنٹ ایک تھے۔ اب اس کے مقابلے میں پاکستان کے اندر یہ کہنا کہ جب دشمن ملک اکٹھا ہو کے حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے تو یہ کہنا کہ آپ یہاں دفاع نہ کریں، تو اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگوں نے یا البدر کے بعد میں جو 21 مئی 1971 کو تشکیل ہوئی، تو ان لوگوں نے دراصل پاکستان کا ساتھ دیا۔ پاکستانی فوج بھی پاکستان کے دفاع کے لیے تھی، اور وہ اپنے ایک قانونی ملک کا دفاع کر رہے تھے، وہ کسی کے خلاف اگریشن، کسی کے اوپر ظلم نہیں کر رہے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کے اندر عوامی لیگ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے مشرقی پاکستان کو الگ کرنا ہے۔ ان کی پوری 1 سال کی کمپین، ان کے دستور منشور، کسی جگہ یہ نہیں لکھا تھا۔ تو گویا کہ وہ جو مینڈیٹ تھا، وہ مینڈیٹ یہ تھا کہ مشرقی پاکستان میں لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہو، دستور کی قانون کی عملداری ہو۔ بہرحال جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ ڈھاکہ فال ہوا تو اس کے بعد کیا حالات تھے۔ ڈھاکہ فال کے بعد ہمارے ایک عزیز دوست ساتھی مصطفیٰ شوکت عمران ڈھاکہ میں تھے، ان کو ان لوگوں نے پکڑا، اور پکڑ کے ان کو جس طریقے سے ڈھاکہ میں شہید کیا، اور وہ بار بار یہ کہتے تھے کہو جے بنگلہ، لیکن وہ کہتے تھے پاکستان زندہ باد۔ اچھا، یہ کہتے کہتے انہوں نے ان کے جسم کے اوپر بلیڈوں سے اور چاقوؤں سے کاٹ کاٹ کے ان کو شہید کر دیا، لیکن انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی پاکستان مرد آباد یا پاکستان کے خلاف بات نہیں کی، حالانکہ ڈھاکہ فال ہو چکا تھا، اور وہ وہاں میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، اور ان کے والد صاحب جو تھے وہ عوامی لیگ کے حامی تھے، اور انہوں نے اسی طریقے سے الیاس تھے، محمد الیاس فینی میں، ان سے بھی یہی مطالبہ کیا انہوں نے کہ آپ جے بنگلہ کا نعرہ لگائیں۔ انہوں نے کہا پاکستان زندہ باد۔ یہ چیزیں میں نے وہاں جا کے وہاں لوگوں سے آئی وٹنس جو ہیں ان سے معلوم کر کے ریکارڈ کی ہیں۔ تو انہیں جیپ کے پیچھے باندھا اور کہا کہ ہم جیپ چلانے لگے ہیں۔ انہوں نے پھر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا اور انہیں وہاں کی سڑکوں پہ گھسیٹتے ہوئے مار دیا۔ اس طرح کے اتنے واقعات ہیں کہ میں اگر بیان کروں تو شاید میں بیان ہی نہ کر سکوں۔ یہ سارے واقعات آپ کی کتاب البدر میں درج ہیں، تصاویر کے ساتھ۔ تو یہ مطلب ہے یہ ایک ایسی چیز تھی، اور یہ کسی کوئی یا خان کے لیے نہیں تھا، یہ پاکستانی فوج کے لیے بھی نہیں تھا، یہ اپنے لیے تھا، اپنے ملک کے لیے تھا، اور اس ملک کے لیے کہ جس کے لیے پنجاب سے زیادہ قربانیاں دے کے پاکستان کو بنایا۔ بنگال کے لوگوں نے ہندوؤں کے ظلم کے خلاف شہید تیتو میر اور فرائضی تحریک نے جدوجہد کی، اس کے بعد مسلم لیگ بنائی، تقسیم بنگال کا واقعہ ہوا، تو جو ریزسٹنس ان کی تھی اسی کو قابو کرنے کے لیے۔ منصور صاحب، میں آپ سے سوال کروں گا کہ بنگلہ دیش والوں نے ان لوگوں کو نہیں بھولا، اور 40 سال بعد بھی جو ان کو پھانسی پہ لٹکایا جاتا رہا، لیکن ہم کیوں بھول گئے؟ دونوں سے سوال ہے میرا۔ دیکھیے، اس میں پہلے عرض کر دیتا ہوں، میجر صاحب فرمائیں گے۔ بات یہ ہے کہ اگر تو جو آپ الزامات کی فہرست دیکھیں جو 50 سال کے بعد 40 سال کے بعد انہوں نے فریم کیے، وہ یہ تھے کہ فلاں صاحب نے 200 آدمیوں کو مار دیا، اتنے گھروں کو لوٹ دیا، اتنی عورتوں کی بے حرمتی کی۔ کن لوگوں نے؟ عبدالقادر ملا نے، مطیع الرحمان نظامی نے، میر قاسم علی نے، ان لوگوں کے نام لے کے، اچھا صلاح الدین قادر نے۔ اچھا، ان لوگوں نے اگر ایسا کیا ہوتا تو جس آدمی کا مارا گیا ہو کیا وہ ایف آئی آر داخل نہ کراتا؟ ٹھیک ہے، پاکستان یہ تو الیکٹ ہوئے وہاں سے، یہ وہاں سے الیکٹ ہوئے، وزیر بنے، پورے 40 سال تک ان میں سے کسی کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا۔ یہ کیسے کرمینل کیسز تھے کہ جو 40 سال تک تو ریکارڈ پہ آئے نہیں، ان کا کسی مقتول کا وارث جو ہے وہ مقدمہ درج کرانے کے لیے، ایف آئی آر کرانے کے لیے وہاں پہنچا نہیں، اور یہ سب لوگ وہاں موجود رہے۔ قاتل تو بھاگ جاتے ہیں، یہ دو مرتبہ پارلیمنٹ میں آئے ہیں، وہاں پہ چلتے پھرتے رہے ہیں۔ تو میجر صاحب آپ بتائیے گا کیوں ہم نے بلا دیا ان کو؟
ان قربانیوں गुजारिश है जी कि ये तो हमारे मोहसिन थे, और जो कौम अपने मोहसिनों को भूल जाए तारीख उसको कभी माफ नहीं करती। लेकिन मैं सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान के साथ जिसने वफा की, अल्हम्दुलिल्लाह वो इस दुनिया में भी उसको एक मकाम मिला जी, और ठीक है। आखिरत में भी इंशाल्लाह मिलेगा। जिसने इस मुल्क के साथ ज्यादती की उन सब का अंजाम आपके सामने है। एक एक फर्द को आप देख लें और देखिए कि उसका क्या अंजाम हुआ। मेरा ख्याल है कि सारी चीज वाज़ेह हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है जी। मेजर साहब और सलीम मंसूर खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम मेरे लिहाज से बड़ा कीमती प्रोग्राम है। नई नस्ल को आज आप लोगों ने आगाह किया कि क्या हुआ था 16 दिसंबर को, और आज के दिन अपने APS के बच्चों के भी, लवाहिकीन से भी हमें ताज़ियत करनी है। यकीनन आज के दिन उनका दुख फिर हरा है और पूरे पाकिस्तान का दुख है। इसी नोट के साथ हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।